اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پہلا معرکہ ذکر کیا ہے، اسلام کی پہلی جنگ ذکر کی ہے، اسلام کا پہلا جہاد ذکر کیا ہے۔ اور جہاد کو ذکر کرنے سے پہلے میرے رب نے دیکھو کیا ارشاد فرمایا، پہلے ہی ایمان والوں کو پہلے ہی بتا دیا، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو ان کافروں کو، بتا دو ان منکروں کو، بتا دو ان مشرکین مکہ کو، بتا دو یہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، یا قرآن پر ایمان نہیں لاتے، کیا بتانا ہے؟ ستغلبون، ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں نیست و نابود کرے گا، اللہ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرے گا، وتحشرون الی جہنم، اور آخرت میں بھی میرا رب تمہیں جہنم میں جمع کرے گا، وتحشرون الی جہنم، جہنم میں جمع کرے گا۔ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایمان والا اگر ایمان کی موت مرتا ہے، ایمان والا اگر ایمان کی موت مرتا ہے تو پھر وہ جنت میں جائے گا اگرچہ سزا کاٹ کر، اگر وہ ایمان پر نہیں مرتا پھر وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کا ذکر کیا، سب سے پہلا معرکہ اسلام کا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اس وقت سے جہاد شروع ہوا، یہ پہلا معرکہ تھا غزوہ بدر کا، اس وقت سے جہاد شروع ہوا، اور میرے رب نے، میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، وتحشرون الی جہنم۔ اللہ تعالیٰ پہلے یہ آیت یہاں بیان کر کے، ذکر کر کے ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ایمان والوں کے ایمان میں تقویت لانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ کفر جو ہے وہ مغلوب ہوگا، وہ ہمیشہ مغلوب ہوگا، وہ مغلوب ہوگا، تمہیں جہاد کرنا ہے، تمہیں لڑنا ہے، کافروں کے ساتھ لڑنا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، آج بہت سارے ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ فلاں جو کافر ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، فلاں ہمارے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کے سارے ایک ہی ملت ہیں، ایک ہی پلیٹ میں کھانے والے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں کھانے والے ہیں۔ اسلام کے بھی دشمن ہے، مسلمان کے بھی دشمن ہے، اللہ کے بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہے۔ کافر کبھی مسلمان سے خوش نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اس کا مائنڈ بنایا جاتا ہے، اس کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ اسلام کو ختم کرنا ہے، مسلمان کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے رب کی نصرت کس طرح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، دو جماعتیں ہیں، دونوں جماعتوں میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے، نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ واقعہ اس طرح ہے، واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو اجازت ملی جہاد کرنے کی، مسلمانوں کو اجازت ملی جہاد کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی بھی جاؤ جہاد کر لو۔ ابو سفیان کا قافلہ شام گیا ہوا تھا، 10-15 آدمیوں پر مشتمل قافلہ، تجارت کا قافلہ شام پہنچا تو یہاں مسلمانوں کو اجازت مل گئی اس قافلے سے جہاد کرنے کی، کہ قافلے سے جہاد کر سکتے ہو، ان کا سامان لوٹ سکتے ہو، مال غنیمت بنا سکتے ہو۔ تو جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ ہم سے جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت بعد میں اسلام لے کر آئے۔ ابو سفیان نے کیا کیا؟ ساحلی پٹی کا راستہ اختیار کیا اور وہاں سے مکہ سے روانہ ہو گیا، اور مکہ ابو جہل کو خبر بھیجی کہ مسلمان ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کے لیے آئیں۔
اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 بدری صحابی بدر مقام پر جمع ہے، کھڑے ہیں وہاں پر، انتظار کر رہے ہیں مسلمانوں کو کیا پتہ، مسلمانوں کی حالت خستہ حالت، کوئی اتنا اسلحہ نہیں تھا کہ جس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، لیکن دیکھو میرے رب نے کس طرح مدد کی، کس طرح وہاں ابو سفیان جو مکہ کے بڑے بڑے جنگجو تھے ان کو لے کر نکلا گھوڑ سوار پیدل 1000 پر مشتمل لشکر کہ آج مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹا دیں گے۔ ابو جہل کا کہنا تھا کہ آج مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹا دیں گے۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے، جب یہاں مسلمانوں نے دیکھا یہ کیا ہوا، ہمیں تو ابو سفیان کا لشکر اس کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت ملی تھی، یہاں تو ابو جہل کا لشکر آ گیا، گھوڑوں پر سوار ہے اور اتنی مقدار میں ہے، کہاں 1000 کا لشکر اور کہاں 313 مسلمان بدری صحابی ڈٹ کر کھڑے ہیں سامنے۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح ایمان تو دیکھو کچھ بھی نہیں ہے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، کھڑے ہیں سامنے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ انہیں یقین تھا کہ مدد کس کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ فتح کس کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ شیطان بھی تھا ابو جہل کے ساتھ، شیطان بھی خوشیاں منا رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا بڑے بڑے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نزول کیا کہ جاؤ فرشتوں میرے بندوں کی مدد کرو، میرے ایمان والوں کی مدد کرو، جاؤ، اور جب شیطان نے شیطان تو فرشتوں کا سردار رہ چکا تھا نا، اس نے جب دیکھا کہ فرشتوں کے لشکر تلواریں لیے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے لشکر میں جمع ہو رہے ہیں، شیطان بھاگ گیا دم دبا کے بھاگ گیا اور کہا کہ میں ان سے نہیں لڑ سکتا، جاؤ تم خود ہی جا کر لڑو ان سے، تم خود ہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ مسلمان فاتح ہوں گے، مسلمان کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین ہے، شیطان کو یقین تھا کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، مسلمان فاتح بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دی، 313 تھے، 313 نے 1000 کے لشکر کو چنے چبوا دیے اور دم دبا کے انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ یہ اسلام کی طاقت، یہ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ستغلبون، اللہ تعالیٰ نے مغلوب کیا یا نہیں کیا، غزوہ بدر میں مغلوب کیا، وہاں پر مغلوب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم میں بھی انہیں جمع کریں گے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہے اور دوسری جماعت کافر ہے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور تم ان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ بہت، یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ کافر کی طرف ہے کہ کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہم سے ڈبل ہیں، یہ تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لشکر کو بڑھا کر دکھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، میرے رب نے کہا کہ دیکھنے والوں کے لیے اس واقعے کے اندر عبرت ہے، لیکن کافر پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ کافروں نے کیا پکڑنی، آج کا مسلمان ہی عبرت نہیں پکڑتا، یہ تو ہماری حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں اس وقت جو ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، کوئی مسلمان ملک ان کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے سال ہو گئے فلسطین کے اندر بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو گاجر مولی کی طرح۔ اس سے پہلے برما میں واقعات ہوئے کتنے بڑے، وہ تو حقیقتاً حدیث ثابت ہوئی کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا، اور برما میں ہوا یہ گاجر اسلحے کے ساتھ نہیں، کلہاڑیوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ آج کا ہمارا مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اسے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ ہمارے گریبان میں ہوں گے۔ آؤ مل کر دعا کرتے ہیں اور جتنا کوشش ہو سکے ان تک مدد پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کرے، اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو جو جہاد میں مصروف ہیں ان کی مدد فرمائے، غیبی مدد فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔